الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ جمعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا کے پس منظر میں کچھ باتیں کی تھیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کوفہ شہر حضرت عمر کے زمانے میں آباد ہوا تھا اور آغاز اس کا اسلامی چھونی تھی، اور اس علاقے کے لوگ بڑے جنگجو لڑاکے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے تک ان کو دشمنوں کے مقابلے میں برسر پیکار رکھا، مصروف رکھا، لیکن حضرت عثمان کے دور اس کے بعد ان علاقوں کے لوگوں نے زیادہ تر سازشیں کیں، اور بالخصوص عبداللہ ابن سبا کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے یہ اس کے ہاتھوں استعمال ہوئے زیادہ تر۔ واقعہ کربلا کا پس منظر تو میں نے گزشتہ جمعے کچھ بتا دیا تھا کہ یہ اصل میں جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپس کی لڑائیاں تھیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ رکا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال قربانی اور ایثار کی وجہ سے، کہ جس وقت خارجیوں نے جو ایک ایسا گروہ نکلا تھا جو انہی میں سے تھا، جو حضرت علی کو بھی کافر کہتا تھا اور واجب القتل جانتا تھا، حضرت امیر معاویہ کو بھی واجب القتل سمجھتا تھا، اور یہ خارجی گروہ صرف اپنے آپ حق پہ سمجھتا تھا۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا، منصوبہ تو ان کا
عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امیر معاویہ کو بھی شہید کرنے کا تھا، لیکن اس وقت وار ان کا حضرت علی والا کامیاب ہوا، باقی وہ ناکام ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے بعد خلیفہ بنتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس بات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ میری اور امیر معاویہ کی آپس میں لڑائی کا ہمیں فائدہ نہیں، نقصان ہے، امت کا نقصان ہے۔ اس لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور اس صلح کے بیچ میں حضرت حسین بھی شامل ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرے، کوئی ان کے خلاف بولے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو۔ جن کے ساتھ حضرت علی کے لخت جگر حسن و حسین نے صلح کر لی، ہماری بھی ان سے صلح ہے، ہماری ان سے کوئی لڑائی بن ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جن سے حضرت حسین کی لڑائی ہے ہم بھی اس سے لڑائی سمجھتے ہیں، وہ یزید ہو، وہ شمر ہو، وہ عبید اللہ ابن زیاد ہو، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، جن سے حضرت حسین نے صلح نہیں کی، ان سے ہماری بھی صلح نہیں ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل تھے کہ ان سے صلح کی جا سکتی تھی، اسی لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح کر لی تھی، اور صلح بھی بلکہ یوں کی تھی کہ ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، خود اپنا جو علاقہ تھا، جو اپنا جہاں پہ حکومت تھی، وہ بھی ان کے زیر اثر دے دیا تھا، مخصوص معاہدے کے تحت، مخصوص شرائط کے تحت۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ بنا تو یہ لڑائی اس وقت شروع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، اور یزید نے پیغام بھیجا کہ حضرت حسین سے کہ اپنے گورنر کے ذریعے سے کہ ان سے بیعت لی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس سلسلے میں بلایا گیا تو ان کو پتہ نہیں تھا، وہ چلے گئے۔ جب وہاں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے اس پر سوچنے کا موقع دیا جائے، ویسے بھی جب میں بیعت کروں گا تو تم تو اس لیے چاہتے ہو نا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسین نے بیعت کر لی۔ ان سے موقع لیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینے سے مکے کی طرف نکل گئے۔ اتنے میں جب یزید اپنی بیعت لے رہا تھا لوگوں سے، تو کوفے والے لوگ جو تھے، جہاں پر حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ بنایا تھا، اور حضرت علی کے طرفدار حمایتی زیادہ تر لوگ ان علاقوں میں تھے جو کوفے کے علاقے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ قاصد بھیجنا شروع کر دیے، خط لکھنا شروع کر دیے، پیغام بھیجنا شروع کر دیے حضرت حسین کو۔ پہلے مدینے میں قاصد آئے، مدینے سے جب پتہ چلا مکے کی طرف تو دھڑا دھڑ قاصد اور خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک توڑا بھر گیا تھا ان خطوں کا، اتنے زیادہ خط تھے۔ خط کیا تھے کہ آپ کوفے میں آ جائیے، حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں پر آ کے ہمیں سنبھال لیجئے، یہاں پر حضرت امیر معاویہ تک آپ کا معاہدہ تھا، ہمارا بھی معاہدہ تھا، اب آپ آ جائیے یہاں کوفے میں۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں ساری تفصیلی باتیں تو بتا نہیں سکتا، چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو
भेज दिया कि जाओ जाके कूफे में पता करो और लोगों को जमा करो, हालात वाक़यात का जायजा लो, हमें पैगाम भेजो, हम भी पीछे आ जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील जब वहां पहुंचे तो अभी तक उस इलाके का गवर्नर पुराने ही थे, उनका नाम था नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये बड़े नरम दिल और अच्छे इंसान थे। इनको जब पता चला कि मुस्लिम बिन अकील आया है और आने के बाद लोग उनकी बैत भी कर रहे हैं और ढेरों लोग बैत कर रहे हैं उनकी, नोमान बिन बशीर ने भी लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को बताया, समझाया कि आप इस तरह ना करो। लेकिन जब तक तुम कोई ज्यादा को मसला खराब नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई काम खराब नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। उनकी इस तकरीर की वजह से कुछ लोगों ने जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनना चाहते थे, उन्होंने यजीद को खत लिखने शुरू किए कि यहां तो हालात खराब हैं, ये आपका गवर्नर तो बड़ा ढीला है, ये तो काम खराब करवा देगा, ये तो जो गुफ्तगू कर रहा है ये तो दुश्मनों के लिए कोई सख्त बात नहीं कर रहा। तो यजीद ने फिर जियाद के बेटे उबैदुल्लाह को, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को यहां का गवर्नर बना के भेज दिया। पहले वो बसरा का गवर्नर था, वो मशहूर थे, वो और उसका वालिद कि वो सख्त तबीयत के मालिक थे। आप अंदाजा कीजिए कूफे के बासियों का जो हजरत हुसैन को खत लिख रहे थे, पैगाम भेज रहे थे। मुस्लिम बिन अकील आए तो उनके नारे लगाए, इस्तकबाल किया, बड़ी बड़ी मस्जिदों में उनके हाथ पे बैत की। लेकिन जो ही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया ना, तो आके उसने एक तकरीर की, पुरजोश वार्निंग दी, साथ देने वालों को लालच दिया, मुखालफत करने वालों को डराया, धमकाया और वार्निंग दी। और सूरत हाल पता किस कदर बदल गई। धोखेबाज लोग, मुनाफिक लोग, फिर जाने वाले लोग हमेशा मरवाया करते हैं। वो यही लोग जो मुस्लिम बिन अकील को बुलाने वाले थे, हजरत हुसैन को खत लिखने वाले थे, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत करने वाले, जान देने के नारे लगाने वाले और आगे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं कि पुरजोश नारे लगाने वाले, तकरीरें करने वाले, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के आने के साथ ही, तकरीर करने के साथ ही झाग की तरह बैठ गए, ठुस हो गए। हालत इस तरह की हो गई कि मुस्लिम बिन अकील को कूफे शहर में कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। हानी बिन उरवा जिनके घर ठहरे, जब उनके दरवाजे पे आए ना, वो फिर रहे थे मुस्लिम बिन अकील के कोई पनाह मिले। जब उनके दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए तो उन्होंने भी पूछा कैसे आए हो, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अगर आप अंदर ना आ जाते, अब मजबूरी है कि अब मैं अब निकाल नहीं सकता आपको, अगर बाहर रहते तो फिर मैं आपसे यही माजरत करता कि तुहाडी मेहरबानी, तुसी टल जाओ, सानू इम्तिहान च ना पाओ। खैर, यहां पर कई एक वाकयात हैं जिनके बताने का वक्त नहीं है। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के आने के साथ ही कुछ लोगों ने कुछ वक्त के लिए मुज़ाहमत करने की भी एक मोड़ आया कि कोशिश की, लेकिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बड़ा चालाक आदमी था, होशियार आदमी था, वो वक्त टाल गया, कंट्रोल कर गया। हाँ, ऐसे था कि अगर मुस्लिम बिन अकील और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अगर कूफे पे हुकूमत कायम कर लेते, तसल्लुत कायम कर लेते, यजीद का गवर्नर यहां पे नाकाम हो जाता, तो फिर ये सारे कूफी बहादुर थे, फिर साथी थे।
لیکن یہ مشکل کے ساتھی نہیں تھے. کوئی یزید نے شام سے فوجیں نہیں بھیجی تھی، کوئی شام سے لشکر نہیں آئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے یا لڑائی کرنے کے لیے، یا یزید نے کوئی وہاں سے اسپیشل لشکر کو تربیت دے کے نہیں بھیجا تھا کہ وہاں جا کے مقابلہ کرو کوفیوں کا. بلکہ بدقسمتی دیکھیے، اندھیر نگری دیکھیے، ظلم دیکھیے کہ وہی کوفے والے جو حضرت حسین کو خط لکھ رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، وہی جب یزید اپنا گورنر بدلتا ہے، عبید اللہ بن زیاد آتا ہے، تو وہ یزید کے خلاف یا یزید کے گورنر کے خلاف لڑنے کے بجائے مسلم بن عقیل یا حضرت حسین کا ساتھ دینے کے بجائے، یہ تو دور کی بات ہے نیوٹرل رہتے، ایسا بھی نہیں ہوا. وہی لوگ ان کے سپاہی بنے، یزید کے سپاہی کہہ لو، عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی کہہ لو، یعنی حضرت حسین کے مقابلے میں یہی لوگ نکلے. اتنے بکاؤ مال تھے یہ، اتنے بزدل تھے یہ، اتنے منافق تھے یہ، اتنے گھٹیا تھے یہ. بلکہ یہ ذرا 2-4 قدم آگے بڑھ کے حضرت حسین کی مخالفت کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا راز کھل جائے، کہیں ہمارے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہم حسین کے حمایتی ہیں، کہیں ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے خط بھیجے ہیں. وہ پھر عبید اللہ بن زیاد کو اپنی حمایت کا یقین دلانے کے لیے حضرت حسین کے خلاف بکواس بھی کر رہے تھے، تلواریں بھی نکال رہے تھے. عبید اللہ بن زیاد نے جب پہلے عمر بن سعد کو بھیجا تھا حضرت حسین کے مقابلے کے لیے، تو بدر کے میدان میں شروع میں امید تھی کہ آپس میں کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا. کیوں کہ عمر بن سعد اور حضرت حسین کئی ملاقاتیں کرتے، آپس میں ملتے. لیکن ادھر جو عمر بن سعد کے 7 لوگ تھے، یعنی عبید اللہ بن زیاد کے یا یزیدی حکومت کے لوگ تھے، ان کو اس کی بڑی تکلیف تھی. وہ آپس میں خسر پسر کرتے کہ جب ادھر ان کا لیڈر عمر بن سعد، ادھر حضرت حسین آپس میں ملیں گے تو حسین رضی اللہ عنہ کھولیں گے بات کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مدینے سے یا مکے سے کوئی جنگ کی تیاری کے لیے تو تھوڑے ہی نکلے تھے. کیوں جی؟ جنگ کی تیاری کے ساتھ تھوڑے نکلے تھے، وہ نہیں نکلے تھے جنگ کی تیاری کے لیے. وہ کوفے میں آئے تھے، کوفے کا ماحول دیکھنا تھا، کوفے کے حالات دیکھ کے، وہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر، ان کی رائے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا تھا. ورنہ جب بندہ گھر سے جنگ کے لیے نکلتا ہے، اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کے نکلتا ہے، عورتوں کو ساتھ لے کے نکلتا ہے، سارے گھر والوں کو ساتھ لے کے نکلتا ہے. یہ جنگیں ہوتی ہیں آج بھی، بارڈر پہ فوجیں جاتی ہیں تو فوجی اپنے ساتھ بچوں کو، گھر والوں کو تھوڑے ہی لے کے جاتے ہیں. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے، مکے اور مکے سے جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو وہ کوئی وہاں سے جنگ کی تیاری کے لیے نہیں جا رہے تھے. چونکہ اس دور میں جب بھی کوئی سفر کے لیے نکلتا تھا تو ضروری دفاعی سامان اس وقت رواج تھا. وہ تجارت کے لیے بھی جاتے تھے، کچھ نیزے، کچھ تلواریں، کوئی اس وقت زمانے کا جو اسلحہ تھا وہ ساتھ لے لیا کرتے تھے. اس لیے حضرت حسین باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے. انہوں نے تو کوفے پہنچنا تھا، کوفے والوں کے بارے میں یہ خیال تھا یہ ہمیں ویلکم کریں گے، یہ ہمارا استقبال کریں گے، یہ ہمارے میزبان ہوں گے، انہوں نے اتنے خط لکھے ہیں. لیکن وہی لوگ یزیدی حکومت کے سپاہی بن کے مد مقابل آگے تھے.
عمر بن سعد اور حضرت حسین جب ملاقاتیں کرتے ہیں نا تو انہی میں سے کسی نے پھر عبید اللہ بن زیاد کو پیغام بھیجے کہ یہ تو راتوں رات کوئی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ عمر بن سعد حسین سے مل جائے گا، کوئی گڑبڑ کر دے گا۔ ادھر عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت حسین نے 3 شکیں رکھی تھیں، کیسے کرو؟ ٹھیک ہے، جو حالات سمجھ کے ہم آئے تھے وہ ایسے نہیں ہیں، مجھے واپس مدینے جانے دو، واپس چلا جاتا ہوں، اگر نہیں تو مجھے پھر یزید کے پاس جانے دو، میں جانوں اور یزید جانے، میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کر لوں گا، ہماری آپس کی بات ہوگی، وہ جو میرے بارے میں فیصلہ کرنا چاہے گا، میں جو اس کے بارے میں کرنا چاہوں گا، ہم آپس میں بیٹھ کے کر لیں گے۔ اگر یہ بھی شرط تمہیں معلوم منظور نہیں ہے تو تیسری شرط، مجھے پھر بارڈر پہ بھیج دو، جہاں پر غیر مسلموں کے ساتھ لڑائی لڑی جا رہی ہے نا، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھا کہ یہ 3 رستوں میں سے کوئی بھی رستہ جو ہے نا اپنایا جا سکتا ہے، لیکن جب قاصد وہاں پہنچا نا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تو وہاں جو کہ اور بھی خبریں آ رہی تھیں، بالخصوص وہاں پر جو شمر ابن جوشن تھا نا، شمر، یہ بول اٹھا کہ جی یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، اگر اب حسین کو جانے دیا بچ گیا تو وہ تو دوبارہ بڑی فوج جمع کرے گا، پھر تو زیادہ حالات خراب کر دے گا۔ لیکن اصل میں ڈر کیا تھا کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے ہیں یا یزید کے پاس چلے جاتے ہیں یا بچ جاتے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ حضرت حسین کی نظر میں بھی اپنی زندگی میں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے خط لکھے اور پھر غداری کی، اور وہ سارا کچھ جب حضرت حسین یزید کو بتائیں گے کہ یہ کوفے والوں نے مجھے خط لکھے ہیں، بلایا اس لیے آیا ہوں، وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے وہ شمر اور اس کے ساتھی اور کوفے والے کسی بھی صورت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اتنے بدبخت تھے، اتنے مکار تھے، صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنا جرم چھپانے کے لیے۔ یہاں تک کہ مقابلے میں جب آمنے سامنے تھے تو حضرت حسین نے نام لے لے کے ان کو کہا، سرداروں کے نام لیے، اور تو نہیں مینوں خط لکھیا، اوے فلاں ابن فلاں تو مینوں خط نہیں لکھیا، اوے فلاں ابن فلاں تو مینوں خط نہیں لکھیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت حسین نے وہ تھیلی تھی، توڑا تھا، وہ وہاں پر انڈیلا اور کہا، ظالموں یہ تمہارے لکھے ہوئے خط ہیں اور تم ہی میرے مقابلے میں تلواریں لہرا رہے ہو، تم ہی میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گئے ہو۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ اب کوفیوں کے لیے حضرت حسین کا زندہ رہنا اتنا خطرناک تھا کہ یزید کے لیے اتنا خطرناک نہیں تھا۔ یزید کے لیے اتنا خطرہ نہیں تھے حضرت حسین، اب جتنا خطرہ کوفیوں کے لیے تھے۔ عین موقع پر صحیح تو ویسے سلام پیش کرنا ایک شخصیت کو ضرور بنتا ہے جس کا نام ہے حر بن یزید۔ یہ والا یزید نہیں، وہ اور یزید تھا، ان کے بیٹے تھے حر۔ یہ اصل میں عبید اللہ بن زیاد کے بھیجے ہوئے تھے، یہ بھی 1000 کے لشکر کو لے کر حضرت حسین کا رستہ روکنے نکلے ہوئے تھے۔ لیکن اب یہاں پر آ کے جب ادھر سے شمر بھی آ گیا، شمر کو یہ حکم ملا تھا کہ عمر بن سعد اگر حسین کے مقابلے میں لڑائی کرتا ہے ٹھیک ہے، سختی کرتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو عمر بن سعد کی بھی گردن اڑا دو اور تو خود پھر کمان سنبھال لو فوج کی۔ اور وہ رکا، عبید اللہ بن زیاد نے لکھا تھا، عمر بن سعد کو آ کے بتایا، پھر وہ کیا کہتے ہیں، مرتے کیا نہ کرتے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی
انہوں نے یہ ظلم کیا، بغیرتی کی، اور اپنے چہروں پر، پیشانیوں پر کالک ملی، اور لعنتیں آج تک یہ لوگوں کی لے رہے ہیں، تھوڑی سی مدت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے کہ ہم بچ جائیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 72 افراد کو، زیادہ تر افراد تو حضور کے خاندان کے تھے چند کے سوا، انہوں نے باوجود اس کے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غلط ہیں، باوجود اس کے کہ سمجھتے تھے حضرت حسین حق پہ ہیں، باوجود اس کے کہ ضمیر ان کو اس موقع پہ بھی ملامت کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ جو کام وہ 1 گھنٹے میں کر سکتے تھے وہ لمکتا رہا، یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین اور ان کے نہتے ساتھیوں نے 72 سے زیادہ افراد ان کے قتل کیے ہیں۔ ان کے ضمیر اس موقع پہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن اسلامی تاریخ کا وہ المناک دن جسے دنیا 10 محرم کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، بچوں کو بھی ذبح کیا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو خون میں نہلا دیا، کربلا کے میدان کو اس پاکیزہ خون سے رنگین کر دیا، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، جو بار بار ان لوگوں کو کہہ رہے تھے وہ عقل کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے کندھے پہ سواری کرتا رہا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے لبوں پہ نبوت کے لب کئی بار ساری دنیا نے دیکھے۔ اسی وقت ہی حر بن یزید ہی ایسا تھا جس نے پہلے اپنی فوج کو، اپنے ساتھیوں کو کہا، اوے بے شرم و شرم نہیں آ رہی، اور تمہیں غیرت نہیں آ رہی، کس کو مارنا چاہتے ہو؟ اور جن کے ہاتھوں میں قیامت کے دن جنت کا جھنڈا ہوگا، وہ کنہیں مارنا چاہتے ہو؟ جو نبی کے نواس ہیں، اور جو نبی کا گھرانہ ہے، نبی کا خاندان ہے، انہیں مارنا چاہتے ہو؟ یہ حر بن یزید بھی حضرت حسین کے مقابلے میں آیا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا اگر تم ایسے ہی ہو تو میں ایسا نہیں ہوں۔ اپنی سواری کو لگاتے ہیں، گھوڑے کو، اس کے قدموں کو لاٹھی یا تلوار پکڑی ہوئی تھی، اس کی نوک لگائی، گھوڑا دوڑا اور حضرت حسین کی صفوں میں چلے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں زندہ رہنے سے آپ کا ساتھ دے کر مرنا پسند کرتا ہوں، آپ کے مقابلے میں آ کر میں خوشی حاصل کرنے کے بجائے، دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے بجائے، میں آپ کے ساتھ جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان کو قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ اور اس لمحے تک، جب تک ان کی جان میں جان تھی، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تلوار لے کے حضرت حسین کے لیے سائبان بن کے کھڑے رہے، محافظ بن کے کھڑے رہے۔ خیر، وقت چونکہ نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے گھرانے کو جب شہید کیا گیا، ظلم کا بازار گرم کیا گیا، لاشیں سر کاٹ کر، جو زندہ بچے تھے ان کو جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لائے، عبید اللہ ابن زیاد جب لوگ بھی اکٹھے ہو گئے، بڑا مجمع لگ گیا، عبید اللہ ابن زیاد جب سوٹی پکڑ کے حضرت حسین کی داڑھی کو چھیڑ کے ہونٹوں کو ہلا رہا تھا نا، اور بکواس کر رہا تھا، تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی تھے، زید ابن ارقم، کون؟ جن کے والد کے گھر کو مکے کے اندر مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت تھی، مشورے کی جگہ تھی دار ارقم، یہ زید ابن ارقم کے والد کی جگہ تھی مکے میں۔ وہ زید ابن ارقم اب بوڑھے ہو چکے تھے،
جب عبیداللہ بن زیاد نے حضرت حسین کے لبوں پہ لاٹھی لگائی نا تو زید بن ارقم لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ گئے. تو ہائے عبیداللہ بد نصیب کیا کر رہا تو تم لوگوں نے جو ظلم کیا تمہارے ابھی تک سینے ٹھنڈے نہیں ہوئے؟ یہ جن ہونٹوں پہ تو چھڑی لگا رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی کو چومتے دیکھا ہے. ساتھیوں، اصل مسئلہ یہی تھا کہ یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے تھے، دعوتیں دینے والے تھے، خط لکھنے والے تھے. اب اگر حضرت حسین زندہ بچ جاتے تو یہ لوگ زندہ نہیں بچ سکتے تھے. اس لیے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی رستہ باقی نہیں رکھا. جب اس قافلے کو پھر لاشوں کو اور زندوں کو جب یزید کے پاس لے جایا گیا، یاد رکھو واقعہ کربلا سے پہلے تک ہم یزید کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضرت حسین بھی کوئی یزید کے خلاف فوجیں لے کے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آئے تھے. حضرت حسین بھی وہاں جا کر بھی 3 شرطیں رکھ رہے تھے، یا واپس جانے دو، یا محاذ پہ جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو. ہاں البتہ جب یہ واقعہ کربلا پیش آ گیا، اب اس کا ذمہ دار یزید ہے، اس کا ذمہ دار عمر بن سعد بھی ہے، اس کا ذمہ دار شمر ابن جوشن بھی ہے، اس کا ذمہ دار عبیداللہ ابن زیاد بھی ہے. اور جن جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ذرا بھی ساتھ دیا وہ سب مجرم ہیں، وہ سب اللہ کے غضب کا نشانہ دنیا میں بھی بن گئے، عبرت کا نشان بن گئے، اور قیامت کے دن بھی ان کا گریبان پکڑا جائے گا، ان سے پوچھ ہوگی، قیامت کے دن بھی چھوٹ نہیں ملے گی انہیں. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ شہید کرنے میں ملوث تھے، اللہ نے دنیا میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. تاریخ کبھی پڑھے نا حضرت حسین کی شہادت کے بعد کے 10 20 30 40 سال رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ان قاتلوں کو پھر اللہ نے دنیا میں یوں عبرت کا نشان بنایا کہ کسی کے جسم پر کیڑے پڑ گئے، کسی کی زبان پر کیڑے پڑ گئے، کوئی پاگل ہو گیا، کسی کو آگ نے بھسم کیا، کسی کو کسی نے قتل کیا اور لاش کتوں کے آگے ڈالی. ایک ایک کر کے عبرت کا نشان بن گئے، ایک ایک کر کے دنیا سے مٹ گئے، نامراد ہو گئے. اور آج بھی تمہیں کوئی شمر کا حمایتی نہیں ملے گا، عبیداللہ بن زیاد کا حمایتی نہیں ملے گا. اگر کوئی یزید کا حمایتی تمہیں ملے گا تو سر چھپاتا ہوا ملے گا، گردن اٹھانے والا نہیں ملے گا. کوئی گردن اٹھا کے کوئی یزید کا حمایتی ہو ادھر ادھر دیا مار کے وہ بھی اس لیے کہ کچھ باتیں ہیں کہ یزید کی مخالفت میں جو لوگ حدیں کراس کر جاتے ہیں تو پھر یزید کے دفاع کے لیے کچھ لوگ اٹھتے ہیں، جو یزید کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں پھر وہ زیادتی کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید ایک نہیں کروڑوں یزید حضرت حسین کے جوتوں پر قربان ہیں. یزید حضرت حسین کے مقابلے میں سوال اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ ایک بات ہے، کچھ لوگ اس معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کے دور میں یزید کافروں سے بدتر تھا، فلاں سے بدتر تھا. تو ان لوگوں کے لیے ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میں اور آج آپ زندگی بسر کر رہے ہیں نا، یہ جو جتنے لوگ ہمارے اوپر حکمران ہیں یہ یزید سے اچھے نہیں ہیں، یہ یزید سے بدتر ہیں. یہ یزید سے او حسینی بنتے ہو، اگر کہتے ہو ہم یزید کے مخالف ہیں، حضرت حسین کے ساتھی ہیں،
حضرت حسین کے ساتھ نسبت کرنے کو فخر سمجھتے ہو تو پھر رب محمد کی قسم پھر تمہارا بھی آج کے دور میں گھروں میں سکون سے بیٹھنا نہیں بنتا. کیوں کہ آپ نے بھی میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنے اوپر جو مسلط حکمران دیکھے ہیں, اللہ کی قسم یہ یزید سے اچھے نہیں, یزید سے برے ہیں یہ لوگ. کیوں جی یہ گل سمجھ آندی کی سمجھ رہے ہو تسی کہ یزید نالوں اچھے نے؟ اور یزید کس لیے غلط تھا کہ نظام حکومت میں کچھ گڑبڑ کرنا شروع کر دی تھی اس نے, اور انہوں نے تو ساری گڑبڑ کی ہوئی ہے. یہ قرآن پاک کے قانون کے مطابق حکمران ہیں, یہ تو ظلم کرنے والے حکمران ہیں. اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو ایک پیغام دنیا میں حضرت حسین کا روشن ہے, تابندہ ہے. حضرت حسین نے پیغام دیا ہے کہ اگر مسلمان ہو تو پھر یزید جیسے کسی حکمران کو قبول نہ کرو. یزید پر کیا الزامات تھے کہ نماز کی پابندی نہیں کرتا, کیا نہیں کرتا, یا کچھ روایتوں میں, حالانکہ اس میں اختلاف ہے کہ سنا تھا کہ وہ شاید شراب بھی پی لیتا ہے, حالانکہ ان روایتوں پر کوئی ضروری نہیں کہا جا سکتا. اور یار ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوتے ہیں وہ یہ چور بھی, بددیانت بھی, ڈکیت بھی, کرپشن زدہ بھی, زانی بھی, زیادہ تر چند کے سوا اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اور انگریز کا قانون ہم پہ مسلط کیا ہوا, ہمارے جرنیل آتے ہیں وہ بھی اسلام کے مخالف ذہن رکھنے والے, اکثر سیاست دان آتے ہیں وہ بھی اسلام مخالف نظریہ رکھنے والے, اکثر ہمارے جج آتے ہیں وہ بھی اسلامی مخالف نظریہ رکھنے والے, امریکہ کو راضی کرنے والے, یورپ کو راضی کرنے والے. یہ کل پرسوں 2-3 دن پہلے ہی 24 تاریخ کو ہمارے جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کے بارے میں. او پاگلو, او تم قادیانیوں کے وکیل بننا چاہتے ہو, ان کو رعایتیں دینا چاہتے ہو, ان کو لچکیں دینا چاہتے ہو, کہتے ہو جی اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر, اپنے مدرسوں کی چار دیواری کے اندر, اپنے علاقوں کی چار دیواری کے اندر تم جس طرح کی مرضی کتابیں بانٹ لو, تقسیم کر لو, چھپوا لو, کچھ نہیں ہوگا. تحریف شدہ قرآن پاک, غلط ترجمے والا قرآن پاک تم ان میں بانٹ لو, کچھ نہیں ہوگا. جرنیلوں, سیاستدانوں, ہمارے ججوں سن لو, پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا, پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. جس طرح کوئی اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر نشہ بیچ نہیں سکتا, افیون اور چرس کا کاروبار چار دیواری کے اندر نہیں کر سکتا, اسی طرح کوئی اپنی چار دیواری کے اندر بھی تحریف شدہ قرآن پاک نہیں رکھ سکتا. قرآن پاک ایسی کتابیں جن میں ہمارے نبی کی توہین ہو, ہمارے نبی کی ازواج کی توہین ہو, ہمارے نبی کے صحاب کی توہین ہو, ایسی کتابیں ہم کسی کو اپنی چار دیواری کے اندر بھی رکھنا نہیں پسند کریں گے, نہیں رکھنے دیں گے. اسلام کے شعار کو, اسلام کے نشانات کو ہم قادیانیوں کو استعمال کرنے, وہ مرزئی ہیں اپنے آپ کو مرزئی کہیں, وہ قادیانی ہے اپنے آپ کو قادیانی کہیں, وہ ہرگز اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں, وہ ہرگز مسلمانوں کے نام استعمال نہ کریں, مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر جو جج بھی ان کی حمایت میں آئے گا رگڑا جائے گا. یہ زندگی کتنی کسی ہے, یہاں بڑے بڑے آئے چلے گئے, کون رہے گا یہاں باقی؟ اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے, اللہ کے نبی کا نام باقی رہنے والا ہے, اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے چرچے باقی رہنے والے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں یہاں دیکھ لیے مشرف جیسا ڈکٹیٹر جو مکے لہراتا تھا, تکبر کے بول بولتا تھا, اللہ نے کہاں مٹا کے رکھ دیا ہے. اور آج کے جرنیلوں, آج کے ججوں, آج کے سیاستدانوں, اللہ سے ڈرو, موت کوئی دور نہیں ہے, موت بڑی قریب ہے. آؤ اللہ کے نبی کے جھنڈے کو سینے سے لگاؤ, اللہ کے نبی کے قرآن کو سینے سے لگاؤ, آؤ دین اسلام کے شدائی بن جاؤ. موت آئے گی
دنیا سے بھی سکھی جاؤ گے، آخرت میں بھی تمہیں سکون مل جائے گا، امن مل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے دنیا میں بھی ذلت ملے گی، آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔